السلام علیکم۔ آئیے آج موسیٰ اور خضر کے واقعات کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ کل جہاں درس چھوڑا تھا آیت نمبر 70 تک کیا تھا، اب 71 سے 82 تک آج اس سلسلے کا درس ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا اور پھر اس کی حقیقی فہم کو بتاؤں گا، اور وضاحت میں آپ لوگوں کو آپ کے سوال کے جواب بھی ملتے جائیں گے۔ 18 کی 71 سے 82 تک دیکھنا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، اس خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تم نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ تم اس کے سواروں کو غرق کر دو، البتہ تم نے ایک بھاری خطرے کی بات کی ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری باتیں پہلے سے طے شدہ تھیں اور یہ اللہ کا امر تھا جو ویسے ہی ہوتا چلا جا رہا۔ تو اس میں پھر انسان قصوروار کیوں ٹھہرایا جائے، کہ انسان کو اس کی جزا کیوں دی جائے کہ کوئی جنت میں جائے کوئی جہنم میں جائے؟ تو سب کچھ اللہ کا کیا دھرا، ویسے ہی اللہ جنت جہنم میں ڈال دیتے، اتنے جھمیلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا الزام اللہ پر آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے مترجموں کو کیوں اس بات کا ہوش نہیں آتا ہے کہ اللہ کو اس طرح سے ثابت کر رہے ہیں جیسے اللہ سب بات پہلے سے طے کر چکا اور اسی کی طرح سارے معاملات چل رہے ہیں، اور پھر انسان کا حساب کتاب بھی رکھا ہے نہیں۔ اس قدر ضد تضاد، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے۔ آگے دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اب یہاں جو بات ہے یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ تم میری اتباع، اگر تمہیں میرے پیچھے چلنا ہے، میری اتباع کرنی ہے، تو تم کوئی کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا جب تک کہ اس بات کو تمہارے لیے میں یاد دہانی نہ کروں، میں خود یاد دہانی نہ دوں۔ اس شرط پر اب یہ آگے چلنے فن طلقہ، بس وہ دونوں چلے۔ اب دیکھیے یہ بھی طلاق کا مادہ ہے۔ اب یہ تو طلاق دلوا دیتے میاں بیوی میں جدائی، قرآن میں میاں بیوی کی جدائی کے لیے طلاق لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ طلاق کہتے ہیں نجات کے لیے چلنے کو، تو فن طلاقہ، پس وہ دونوں نجات کے لیے چلے، کیونکہ دونوں اللہ کی بات کو ایک سمجھ رہا تھا ایک سمجھنا چاہ رہا تھا، تو یہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا، اب انہوں نے کر دیا کہ وہ دونوں سوار ہوئے، کس میں؟ سفینے میں، اس میں سوراخ کر دیا۔ تو جو وہ دونوں سوار ہوئے فی سفینہ، خاص سفینہ میں، یعنی اس خاص کشتی میں، خرقہا، تو انہوں نے سوراخ کر دیا۔ یہ سوراخ نہیں بلکہ اس کی خامیاں اجاگر کی۔ اب جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا رہنما آ جائے جو مسلم قوم کا بیڑا پار کروا دے، مسلم قوم کی کشتی کو کنارے لگا دے، تو وہ کوئی کشتی نہیں ہوتی ہے، یہ تمثیلاً بات کی گئی ہے۔ تو یہ کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی سفینہ، کوئی جہاز نہیں تھا، پانی جہاز بھی نہیں تھا۔ سفینہ اصل میں پانی جہاز کو کہا جاتا ہے عربی میں، تو وہ بھی نہیں تھا۔ السفینہ الف لام لگا کے اس کو خاص کیا گیا کیونکہ دونوں نجات کے لیے چل رہے ہیں، ایک سمجھا رہا ہے ایک سمجھ رہا ہے۔ تو اب یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے اس کشتی میں جہاں وہ اللہ کے بات کو سمجھ کر عمل کر سکیں، تو خرا کہا، اس نے اس کی خامیاں اجاگر کی، یہ نہیں کہ اس میں سوراخ کر دیا۔ تو آگے کیا کہہ رہا ہے؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا تو اس کی خامیاں اجاگر کر رہا ہے اس کی اہلیت والوں کو غرق کرنے کے لیے۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تو دے رہا ہے کچھ معاملہ۔ تو یہ جب بات سمجھ میں آ گئی کہ دراصل یہ کوئی سفینہ، کوئی پانی کی کشتی میں نہیں، پانی پر چلنے والی کوئی کشتی نہیں ہے، بلکہ ایک قوم کی کشتی ہے جس پر وہ سوار ہوئے تاکہ اللہ کے نظام کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جا سکے، تو اس کی خامیاں اجاگر کی۔ جیسے آج قرآن موجود ہے، یہ بڑی انقلابی کتاب ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کو بانجھ بنا دیا، کوئی نتیجہ نہیں دے رہا۔ تو اگر ان ترجموں کے روح سے ان کی خامیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ قرآن پر اعتراض کیا جا رہا، بلکہ ان مترجموں کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ حق بات سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب یہ سمجھیں گے، اس کی خامیوں کو سمجھیں گے، ان تراجم کی خامیوں کو سمجھیں گے، تو آپ حق کی طرف آئیں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر اس سے نجات حاصل کریں گے۔ جب آپ کا سفینہ بیڑا پار لگے گا، ورنہ تو آپ ایسے ہی ڈوبے رہیں گے۔ تو یہی بات ہے۔ تو کہا اس کی خامیوں کو اجاگر کرو کہ اس کی اہلیت والے غرق ہونے کے لیے۔ تو کیا آج مسلمان غرق نہیں ہو رہا ہے؟
قرآن موجود ہے پوری دنیا کے پاس، بقول ہمارے روایتی ملاؤں کے، کیونکہ عربی میں قرآن ہے اور عرب لوگ تو سمجھ رہے ہیں، تو عرب بھی کیوں غرق ہے؟ کیوں نہیں وہ دنیا کے سپر پاور بن رہے؟ عیاشوں میں غرق ہے اور ذلت و رسوائی میں غرق ہے۔ تو یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ رکھا ہے، اس سفینے میں نہیں آ رہے جہاں اللہ نے بتایا کہ ایسا عمل کرو گے تو نتیجہ نکلے گا۔ تو اس کی اہلیت والے غرق ہونے کے لیے اس کی خامیوں کو اس لیے اجاگر کیا جائے کہ اس کو ٹھیک کریں تاکہ غرق نہ ہو، ابھر آئے، سامنے آئے، وَأَنْتُمْ مَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ بن جائیں، کہ پھر سے آپ اوپر آ جائیں، آپ قوم کے لیڈر بنے، رہنما بنے، آپ دنیا کے سپر پاور بنے، تاکہ دنیا میں امن قائم کیا جا سکے۔ تو اس لیے کیا کہ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تم دے رہے ہو کچھ معاملہ، معاملے ہی کی تو بات ہو رہی ہے نا، کہ معاملے میں آپ نے کہاں غلطی کی ہے، کہاں آپ اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کر رہے، نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس کی طرف آنا ہے۔ آپ اس کو خلاف عقل معاملہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج کے لوگ جو جن روایتوں کے تحت قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ان کو تم نئی بات کر رہے ہو، تم بڑی عقل کے خلاف بات کر رہے ہو، زبان کے اسلوب کا نہیں پتہ ہے تمہیں، شان نزول کا نہیں پتہ ہے، تو تم آج نئے سمجھنے والے، آگے لوگ 1400 سال سے نہیں سمجھے۔ یہ سارے فتوے لگتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے خلاف عقل بات ہو رہی ہے، حق بات سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت آگے کیا کرے۔ خضر نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ تب دیکھیے کیا کہ قال علم، کہا کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، انکا بے شک تم، لن تستطیع ہرگز جلد میرے پیچھے نہیں چل سکو گے، میں یا صبرا میرے ساتھ استقامت سے۔ تو یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو تم میرے ساتھ استقامت کے ساتھ میرے اتباع نہیں کر سکتے، میرے پیچھے نہیں چل سکتے، اس لیے کہ تم نے احاطہ ہی نہیں کیا اس خبر کا۔ اب دیکھیے آگے پھر موسیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں۔ قال لا تؤاخذنی، کہا نہیں تم مجھے پکڑو، بما نسیتو، اس کا جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور تم مجھ سے دھاندلی نہیں کرو، من امری اسرا، میرے معاملات میں سختی کے ساتھ یا مشکل کے ساتھ۔ تو اس آیت میں کیا وضاحت ملی کہ اب وہ موسیٰ کہہ رہے کہ کہا تم مجھے اس پر نہیں پکڑو جو میں بھول گیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ثابت قدمی کے ساتھ بغیر سوال کے تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن سوال کر بیٹھا، کیونکہ وہ جو لوگ جلد باز ہوتے ہیں نا، جذباتی ہوتے ہیں، تو وہ پوری بات سننے کے بجائے بیچ میں ہی بول پڑتے ہیں۔ یہی یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ بیچ میں نہ بولیں، پہلے پوری بات سن تو لیں، ہو سکتا ہے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں، آپ اجلت نہ کریں، جلد بازی نہیں کریں۔ تو نے کیا کہا کہ کہا تم مجھے اس پر نہیں پکڑو جو میں بھول گیا، اور تم میرے مشکل معاملے میں مجھ سے دھاندلی نہیں کرو، میرے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ نئی بات میرے سامنے آ رہی ہے، تو یقینی سی بات ہے اب یہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو یہ میرے ساتھ دھاندلی ہو جائے گی، کیونکہ بتانا چاہیے۔ اب دیکھیے آگے انہوں نے پھر کیا کہا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے، تو اس خضر نے کہا تم اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک پاک جان کو جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ البتہ تم نے ایک ناپسندیدہ کام کیا۔ یہ وہ دوسرا معاملہ جس اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ خضر نے اس غلام لڑکے کو کیوں قتل کر دیا اور بغیر کچھ بات چیت کیے؟ تو اگر یہ یہاں سے یہ لوگ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ نافرمان ہے اور کچھ کرے گا تو اسے پہلے قتل کر دیا جائے، یعنی پیشگی اقدام کے طور پر بلا وجہ بلا ضرورت کسی کو جان سے مار دینا، اس کا جواز نکالتے ہیں۔ اللہ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے یہاں بات سمجھیے کہ اصل بات کیا ہو رہی ہے۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، دونوں پھر نجات کے لیے چلے، حتی اذا لقیا، یہاں تک کہ جب ملاقات ہوئی، غلامن، ایک کام کرنے والے سے، ایک ورکر سے، غلام کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مزدور کو، ورکرز کو، فقتلہ، پس اس سے جھگڑا کیا۔ یہ اردو والا قتل نہیں کہ جان سے مار دیا، بس اس سے جھگڑا کیا۔ اب کیا کہا، قال اقتلتا، کہا کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، کیا تم جھگڑ رہے ہو، نفسن، ایک نفسیات سے، ایک سوچ سے، ذکیتم بغیر نفس، فروغ دیے بغیر نفسیات کو، لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً تم دے رہے ہو کچھ اجنبیت والا معاملہ،
اپنی اجنبیت دے رہے ہو. نکرہ کہتے ہیں جس کو پہچانتے نہیں ہیں. تو اب دیکھیے اس آدمی کیا ہدایت مل رہی ہے. جب وہ دونوں پھر نجات کے لیے چلے تو اب کیا ہوا, یہاں تک کہ انہیں ایک کام کرنے والوں سے وہ ملے اور اس سے جھگڑا کیا کہ تم کیا کر رہے ہو, اور پھر کہا یہ کہ کیا تم ایک نفسیات کو بغیر فروغ دیے لڑ رہے ہو. ایک سوچ ہے ان کی, ہر قوم کی ایک سوچ ہے, ہر شخص کی ایک اپنی سوچ ہے وہ کس طرح عمل کرتا ہے. تو اس سوچ سے تم جو لڑ رہے ہو بغیر اس سوچ کو فروغ دیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں امام اقتدار دے دیا جائے میں قوم کو بھنور سے نکال دوں گا, تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی یہ قابل عمل نسخہ بتا رہا ہے یا بس ایسے ہی صرف بڑھ کے مار رہا ہے. ہمارے اکثر سیاست میں بڑھ کے مارتے ہیں, مجھے اقتدار دے دیا جائے میں قوم کو بھنور سے نکال دوں گا, میں 90 دن کے اندر تمام کرپشن ختم کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بہت سارے سیاست اس طرح سے آئے وعدہ کرتے رہے, لیکن جب عملی طور پر ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو کر نہیں پائے, اور جن کے ہاتھ آئے ہی نہیں وہ تو رونا روتے رہے کہ میرے پاس آ جاتا تو میں کر دیتا, ورنہ مجھے تو لوگوں نے پسند نہیں کیا, مجھے حکمراں بنایا نہیں اس لیے میں نہیں کر سکا. تو بات یہ ہے کہ پہلے اس کی سوچ کو تو لے لیں, اس کے ڈھانچے کو تو لیتے, اس کا لائے عمل کیا ہے, وہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں ہے, صرف ایسے ہی بڑھ کے ہیں. اگر اس کو دیکھ لیتے تو اس آیت میں جو واضح ہدایت مل رہی ہے کہ جب آپ کام کرنے والوں سے کسی معاملے میں جھگڑتے ہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح سے سن لیں کہ وہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے, وہ فروغ دیے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی سوچ قابل فروغ ہے, قابل نشوونما ہے, آگے بڑھائے جانے کے قابل ہے, اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اسی کو آگے بڑھایا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بے شک اس سے جھگڑے کہ بھئی یہ تم غلط سوچ ہے, اس سوچ کو اس طرح سے اپناؤ, اس کام کو ایسے کرو. تو یہاں یقیناً جو تم دے رہے ہو اجنبیت والی بات دے رہے ہو, تم ایک نامانوسیت والی بات کرو, اجنبیت والی بات کر رہے ہو. اب تک ہم نے باپ دادا سے نہیں سنا, دنیا سے نہیں سنا, یوں نہیں سنا. تو خالص قرآن کو اگر نہیں سنا ہے تو آپ نے نہیں سنا, یہ آپ کا قصور ہے. آپ ایسے معاشرے میں آگے اس طرح سے لا گئے, اگر اب بات سننے میں آ رہی تو کم از کم عقل تو استعمال کریں کہ بات صحیح ہے یا غلط, اس کا فیصلہ تو کر لیں. اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہم نے کبھی سنا نہیں, ہمارے باپ دادا کے یہاں ہوتا نہیں, ہمارے علماء نے ایسا نہیں کہا, ہمارے فرقے والوں نے نہیں کہا. یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے, اس سے نکلنا پڑے گا. جب آپ حق کی تلاش میں کامیاب ہوں گے اور اس پر عمل کر کے اس بھنور سے نکل سکتے ہیں, ورنہ ایسے ہی پھنسے رہیں گے. اب آئیے اگلی آیت. خضر نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. اب پھر وہی بات آ گئی. قالا کہا الم اقل لک, کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے, انک لن تستطیع, بے شک تم ہرگز نہیں میرے پیچھے چل سکتے ہو, میں یا صبر میرے ساتھ استقامت سے. میں نے منع کیا تھا کہ کچھ پوچھنا نہیں, میں خود بتاؤں گا, تم نے پھر فوراً پوچھ لیا. ابھی دیکھا ہی نہیں, معاملے کو پرکھا نہیں, سمجھا نہیں, بیچ میں بول پڑے. اب دیکھیے پھر موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں تم سے کسی چیز سے متعلق پوچھوں تو مجھے اپنا ساتھ نہ رکھنا, البتہ تم میری طرف سے پہنچ گئے ہو حد عذر کو. قال ان سالتک, کہا اگر میں تم سے سوال کروں, ان شیء, کسی شے کے بارے میں, بعد ہے اس کے بعد, فلا تصاحبنی, پس نہیں تمہارا میرا ساتھ ہوگا. قد بلغت, یقینی پہنچ گیا, من لدنی, میرے پاس سے, عذرا, ایک عذر. تو اب اس آیت میں کیا ہدایت ملی کہ اب یہ جب بات ہوئی دوبارہ کہا کہ تمہیں اس میں پھر یاد دلایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم کچھ نہیں پوچھو گے جب تک کہ میں خود اس کی یاد دہانی نہ دوں, تم نے پھر بیچ میں بول دیا. تو وہ پھر یہ کہہ رہے کہ اب اگر میں نے کسی شے کے بارے میں اس کے بعد تم سے پوچھا تو میرا تمہارا ساتھ ختم ہو جائے گا, یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ ہی نہیں رہیں گے. اور یقیناً یہ میرے پاس سے عذر پہنچ رہا ہے, میرے پاس سے وہ اس کی وجہ پہنچ رہی ہے کہ کس وجہ سے الگ ہونا ہے, کیونکہ تم نے پہلے کہہ دیا تھا اور میں نافرمانی کر رہا ہوں. اب آئیے اگلی آیت, آگے پھر کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے. انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر تم اجرت لے لیتے. اب دیکھیے تیسری بات آئی, پھر موسیٰ بیچ میں بول پڑے. یہاں بات کیا ہو رہی ہے, اب اس کو پہلے سمجھ لے کہ فن طلقہ, بس وہ دونوں چلے, پھر دونوں نجات کے لیے چلے. حتی, یہاں تک کہ اذا اتایا, جب وہ دونوں آئے, اہل قریۃ استطعما اہلہا, بستی کی اہلیت والوں میں, کہ تم ہمارے سامان نشوونما دو ہمیں اس کی اہلیت والے. فابوا, پس انہوں نے قبول نہیں کیا.
ان یضیفوہما، یہ کہ وہ ان کی ضیافت کریں، یعنی ان کی مہمانداری کریں ان دونوں کی. فوجد فیہا جدارا، بس اس میں ایک لائق شخص کو پایا. جدر ویسے تو دیوار کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو مضبوط حصے میں بانٹ دیتی ہے. آپ کہیں دیوار کھڑی کرتے ہیں تو وہ دونوں کو الگ الگ مضبوطی سے کر دیتی ہے، بہت لائق ہوتی ہے. تو جدر اصل میں لائق کو کہا گیا، تو بس اس میں ایک لائق شخص کو پایا. یرید ان ینقض، ارادہ کیا یہ کہ وہ گر پڑنے والا تھا. نقص کہا جاتا ہے گر پڑنے کو، حالات کے مارے ہوئے، حالات کے ستائے ہوئے، وسائل جو کچھ چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے اس کے تحت وہ آدمی گرا چلا جا رہا تھا. فاقامہ، پس اسے استقامت دیا، اسے کھڑا کیا. کسی دیوار کھڑے کرنے کی بات نہیں ہو رہی. قال لو شئت، کہا اگر تو چاہتا، لاتخذت، ضرور تم پکڑتے، علیہ اجرا، اس پر کوئی نتیجہ، کوئی اجر، کوئی اجرت. اب اس آیت میں دیکھیے کیا آپ کو ہدایت ملی. جب وہ دونوں پھر نجات کے لیے چلے تو کیا ہوا، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کی اہلیت والوں کے پاس آئے تو انہوں نے بستی کی اہلیت والوں سے ضروریات زندگی چاہا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں، ان دونوں کی مہمانداری کریں. بس اس میں ایک لائق شخص کو پایا، وہ گر پڑنے کا ارادہ تھا اس کا، کیونکہ وہ مجبور تھا، دیکھ رہا تھا کہ میں نہیں، کہ ہمیں تو مہمان کی قدردانی کرنی چاہیے، لیکن ہماری قوم کیسی ہے، اس کو کچھ کر ہی نہیں رہی. وہ گر پڑنے کو تھا کہ اسے قائم کیا، اسے مضبوطی دیا، اسے کھڑا کیا، استقامت دیا. تو اب یہاں موسیٰ نے فوراً کہہ دیا کہ اگر تم چاہتے تو اب اجرت لے لیتے، اس کا کوئی نتیجہ تو پکڑتے کہ تم اس کو استقامت دے رہے ہو تو اس سے کوئی فائدہ پکڑ لیتے، کوئی اجر ہی لے لیتے ہیں. اجر کا مطلب ہی فائدہ مند نتیجہ. اب دیکھیے کیونکہ پھر بول پڑے، حالانکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب اگر میں کسی شے کے بارے میں سوال کیا تو میرا تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بول پڑے. تو اب نتیجہ کیا نکلا، اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. اب میں تمہیں تعبیر، حقیقت حال بتائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ فرق ہو جانا ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، الگ ہو جانا، فرق ہو جانا، جدا ہو جانا، میرے اور تمہارے درمیان اب یہ جدائی آ گئی. سأنبئک، جلد میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، بتاویلی، اس انجام کا، ما لم تستطیع، جو نہیں تم پیچھے چل سکے، علیہ، اس پر، صبرن، ایک ثابت قدمی سے. تم ثابت قدمی سے چل ہی نہیں پائے. تم دیکھتے کیا کچھ ہے، کس دھارے میں چل رہا ہے، تم پوچھتے وہ اس کو عمل کرنے کے لیے کیا کچھ ہے، تو اس کے بجائے تم اس میں فوری طور پر جلد بازی میں سوال کر بیٹھے. اور سوال بھی ایسا جو پہلے کرنا نہیں چاہتا، آپ پورے عمل کو دیکھ لیتے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوتا. لیکن اپنی بے خبری کی وجہ سے کہ یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی، سوال کرتے رہے. تو میرے تمہارے درمیان فرق تو ہو گیا، اب میں تمہیں وہ خبر بتا دوں اس کے انجام کا جس پر تم ثابت قدمی کے ساتھ میرے ساتھ چل نہیں سکے. اب دیکھیے وہ خبر کیا دے رہا ہے. سو رہی کشتی، سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام، محنت، مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا، چھین لیتا تھا. سو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں. یہ پہلے واقعے کا وہ خضر بتا رہے کہ دیکھو کہ کس وجہ سے، حالانکہ وہ خضر نہیں ہے یہ، کیونکہ روایتی ترجمہ میں خضر خضر لکھا ہے. میں صرف اس لیے نام آپ کو بتا رہا کہ اللہ، وہ ایک اللہ کا تابع دار تھا جو اللہ کا علم جانتا تھا، جو اللہ کی کتاب کا علم جانتا تھا. اب وہ بتا کیا رہا ہے اس کو دیکھیں. اما السفینۃ، یہ جو سفینہ والے تھے، یہ جو بھور میں پھنسے ہوئے تھے، تو یہ کیا تھے، فکانت لمساکین، بس وہ تھے ٹھہراؤ والوں کے لیے، یا ملونا، وہ عمل کرتے تھے، فی البحر، بلا امتیاز بہاؤ دینے میں، بلا امتیاز فائدہ پہنچانے میں. فارت تو ان ای بہا، بس میں نے ارادہ کیا کہ اس کے عیب اجاگر کر دوں. انہوں نے کہا تھا نا سوراخ کر دینا، سوراخ نے اس کا عیب ہی تو اجاگر کیا تھا. یہاں اس بات کو دوسرے الفاظ میں کہہ کے اللہ نے اس کی نشاندہی کر دی کہ وہ کیا تھا، خرق کیا تھا، یعنی عیبہ. وکان وراہم، اور ہے ان کے ورے، ان کے
پیچھے یا ان کے پاس کیا تھا؟ ملکن اختیار والے ہیں. یا خضو وہ پکڑتے ہیں کل سفینتن ہر ایک بھور میں پھنسے ہوئے کو، ہر ایک سفینے کو غصبا غصب کرتے ہیں. غصب کا مطلب زبردستی پکڑنا نہیں بلکہ زبردستی عیب میں ہی رکھنا. جس طرح حقوق غصب کرتے ہیں تو کیا ہے؟ جیسے ہمارے حکمراں عوام کے حقوق کو غصب کر رکھے ہیں، عوام کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہے جو پہنچانا چاہیے. اس آیت میں یہی وضاحت ہے کہ یہ جو سفینے والے تھے، یہ جس کشتی میں، جو عوام جس کشتی میں سوار ہے، یہ سب ٹھہراؤ والے ہیں، یہ سب سکونت میں ہیں، رکے ہوئے ہیں. حالانکہ اس میں بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے کا عمل کرنا تھا، تو وہ عمل کرتے بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچانے میں. تو بس میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے عیب کو نمایاں کروں. تم اگر بلا معاوضہ فائدہ دینا چاہتا ہو تو پہلے اس نظام کے عیب کو تو دیکھ لو، اس کو دور کرو گے تو نتیجہ ملے گا نا. جب یہ عیب دور کر لو گے تو اس کے پیچھے کیا ہوگا، اس کے ورے کیا ہوگا؟ اختیارات ہیں. اور وہ پھر ہر ایک ایسے سفینے والے کو غصب کر رکھا ہے. تو یہ جو اس نظام کے عیب کو دکھائے بغیر جو حکمراں طبقہ قابض بنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو سفینے کو غرق کرنے کا باعث تو وہ بن رہا ہے. اب آئیے اگلی بات. اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. اب اس روایتی ترجمے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے پتا تھا، تو اس لیے اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ سرکشی میں اور کفر میں نہ پھنسا دے، والدین کو اسی کو قتل کر دیا. تو آج تو بہت جواز ہے، حکومتیں دیکھ لیں دہشت گردی کا الزام لگا کے قتل کر دیتی. امریکہ نے دہشت گردی کا الزام لگا کر پوری قوم کو تباہ کر دیا، چاہے افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، یا آج غزہ میں، فلسطین میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں، تو دوسرا انہیں دہشت گرد کہہ کے ہی تو مار رہا ہے کہ یہ لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خود بڑے بگاڑ والے ہیں. اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وہ عمل غلام ہو، اور یہ کہ وہ جو خاص کام کرنے والے، فکانا اب واہ، بس وہ ہے اپنے بڑوں کے مؤمنین ماننے والے. فخشینا، بس ہمیں تشویش ہوئی، ہمیں خوف ہوا، ہم خوف سے لرزے. ان یرہقہما، یہ کہ ان دونوں سے طغیان و کفر، طغیانی اور ایک انکار ہے. کون دونوں؟ قوم اور ادارے کے بڑے، یعنی جو قوم کا سربراہ بنا ہوا، جو لیڈر بنے ہوئے، رہنما بنے ہوئے، یہ اور جو اس کی قوم ہے، اگر یہ دونوں دھاندلی کریں گے، رحق کریں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ طغیانی اور انکار میں ہی کریں گے نا. حد سے زیادہ بڑھنا اور انکار میں یہ یعنی کہ دھاندلی کر رہا ہے اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے بجائے. تو یہ کام کرنے والے بجائے اللہ کے پابند ہونے کے، یہ اپنے بڑوں کے ماننے والے ہیں. ان کے بڑے جو کہہ رہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں جاگیردار، سرمایہ دار، ان کے جو نیچے کام کرتے ہیں وہ اس کے ہی پجاری ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ظالم ہوگا تو یہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہوں گے، اگر وہ مظلوم ہوگا تو اس کے لیے اس کے ساتھ تو کھڑے ہوں گے، لیکن حق کی خاطر نہیں ہوں گے کہ حق بات کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. آج جو ہمارے یہاں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ یا ظالم اور مظلوم کا فیصلہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارا جاننے والا کون ہے، وہ کس طرف ہے، بس اس طرف ہو جاتے ہیں. تو ایسے یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ اپنے بڑوں کے ماننے والے ہیں. ہم اس خوف سے لرز گئے کہ یہ تو طغیانی اور کفر میں یہ دونوں دھاندلی کر رہے ہیں، یعنی یہ رہنما بھی اور اس کے ساتھی بھی، قوم بھی اور اس کا رہنما بھی. اب دیکھیے آگے کیا نتیجہ نکلا. بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلہ دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو. اب اس روایتی ترجمے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ماں باپ کو تو اس لیے زندہ چھوڑ دیا کہ دوبارہ بچہ پیدا کر لیں گے، اور اس کو تو مار دیا کہ وہ دوسرا پیدا ہونے والا بھی اگر سرکش ہو جائے پھر اس کا کیا کریں گے. ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور سارا الزام اللہ پر لگا رہے ہیں کہ اللہ کی یہ پلاننگ تھی. دیکھیں یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. فاردنا، پس ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، یہ کہ ان دونوں کو بدل دیا جائے. کن دونوں کو؟ یعنی اس رہنما کو بھی اور اس کے ورکرز کو بھی، یعنی قوم کے حکمران کو بھی اور عوام کو بھی.
ربہما، ان دونوں کا جو بتدریج پروان چڑھانے والا ہے، خیرم منہ زکاتن، بہتر ہے اس سے فروغ دینے میں، نشوونما دینے میں، واقربا رحما، اور یہ کہ خوب قریب ہے رحم میں۔ تو یہاں جو اللہ کی کتاب کا ماننے والا ہے، جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں، یعنی عوام اور حکمراں طبقہ یا مزدور اور ان کے بڑے، تو ان دونوں کا جو بتدریج پروان چڑھانے والا جو رب ہے، وہ بہتر ابتدا کرے، فروغ دے، اور دونوں کو رحم دینے کے قریب ہوں۔ تو یہ رحم کے قریب ہو جائیں، رہنما بھی رحم کرنے والے ہوں، عوام بھی رحم کرنے والے ہوں۔ یعنی اگر جاگیردار اور صنعتکار اور بڑے جو وڈیرے طبقہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائیں، اور جو ان کے تحت کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، دونوں رحم کے قریب ہوں، بے رحم کوئی نہ ہو، اقربا پروری کسی میں نہ ہو کہ بس میرا جاننے والا کس طرف اس کے ساتھ ہوں، حق بات کی خاطر لڑنے والا ہو جائے۔ اب آئیے تیسری بات، اور رہی دیوار، سو وہ تھی شہر کے 2 یتیم بچوں کی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ دونوں تمہارے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ میں نے نہیں کیا اپنی مرضی سے، یہ ہے وہ حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب اس روایتی ترجمے سے پھر ایک بات یہی آ گئی کہ سارا مرحلہ جو طے کر رکھا تھا وہ تو اللہ نے کر رکھا تھا، خزانہ نکلے بھی تو ان کی جوانی کو پہنچ کر، اور یہ معاملہ تو خود کہہ رہے کہ میری طرف سے تھا ہی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے، یعنی سارا الزام اللہ پر ڈال دیا۔ پھر اس کو سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور یہ جو لائق شخص لائق ہے، فکانا، پس ہے، لے غلامین یتیمین فی المدینۃ، یہ ان ورکروں کے دونوں کے لیے جو تنہا رہ گئے ہیں شہر میں، وکانا تحتہ کنز لہما، اور ہے اس کے تحت خزانہ ان دونوں کے لیے، یعنی وہ لائق کے لیے اور ان نالائقوں کے لیے بھی ہے، جو صرف ورکر بنے ہوئے ہیں اور وہ تنہا بھی ہو گئے شہر میں، تو اس کے تحت ہی تو خزانہ ہے ان دونوں کے لیے۔ وکانا ابوہما صالحا، اور ہے ان دونوں کے بڑا، ان دونوں کا سرپرست صحیح عمل کرنے والا۔ فارادہ ربک کا، پس ارادہ کیا تمہارے رب نے، یعنی ارادہ کیا تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والوں نے، ان یبلغا، یہ کہ یہ دونوں پہنچ جائیں، اشدہما، اپنی سختی کو، ویستخرجا کنزہما، اور یہ خارج کر دے دونوں اپنا خزانہ، عوام بھی اور حکمراں بھی۔ رحمت من ربک، تمہارے رب سے رحمت ہے، وما فعلتہ، اور جو یہ فعل ہے، جو یہ معاملہ ہے، یعنی وما فعلتہ، جو یہ انہوں نے یہ فعل کیا، یہ عمل کیا، ان امری، میرے معاملات کے بارے میں، ذالک تعویل، تو وہی انجام ہے، معلوم، جو نہیں، تستطیع علیہ، تم اطاعت کر سکے اس پر، صبرن، ایک ثابت قدمی سے۔ تو اس آدمی کیا وضاحت ملی کہ یہ جو لائق تھا، ایک آدمی لائق تھا، تو وہ شہر کے میں تنہاؤں کے کام کرنے والوں کے لیے، اور اس کے تحت ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، عوام کے لیے بھی اور حکمراں طبقے کے لیے بھی، سربراہ کے لیے بھی اور ورکرز کے لیے بھی۔ تو وہ ان دونوں کے سرپرست صحیح عمل کرنے والے تھے، صرف سرپرست صحیح عمل کرنے والے تھے، نیچے کام کرنے والا غلط تھے تو بھی نتیجہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں اپنی شدت کو پہنچیں۔ تو رب کا ارادہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب پہنچا دی ہے، تو صرف رہنما اپنی اصلاح کر لے تو ورکرز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، رہنما اور ورکرز دونوں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو نتیجہ ملے گا۔ تو وہ دونوں اپنی شدت کو پہنچیں اور وہ دونوں اپنا خزانہ خارج کریں، خزانہ دونوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، حکمراں قابض ہو جائے، عوام کو بھوکا ننگا چھوڑ دے وہ بھی غلط ہے، عوام قابض ہو جائے اور حکمرانوں کو جیل میں ڈال دیں یا کچھ کر دیں یہ بھی غلط ہے، مل کر ہی کام کرے، کیونکہ ان میں ہی کوئی رہنما ہوگا، بغیر رہنما کے آدمی آگے نہیں چل سکتا، نظام نہیں چل سکتا۔ تو پھر ان کے لیے خزانہ خارج ہو اور وہ سب کے لیے ہوگا، تو یہ ہے رب کی رحمت سے۔ تو یہ دراصل رب کی رحمت یہی ہے کہ رب ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ عمل میں نے اپنے معاملے کے بارے میں نہیں کیا، یعنی جو یہ فعل کیا تھا یہ میرے معاملات کے بارے میں نہیں، یعنی میرا معاملہ نہیں ہے، یہ تو رب کا معاملہ ہے، اور وہی انجام ہے جو تم اطاعت نہیں کر سکے اس پر ثابت قدمی سے۔ اگر ثابت قدمی کے ساتھ
اتباع کرتے، پیچھے چلتے، تو آپ بھی اس نظام کے فائدے تک پہنچ جاتے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ جاتے، خود بھی اور سمجھانے والا بھی اور سمجھنے والے بھی، اور دونوں فائدہ اٹھاتے۔ تو یقینی سی بات ہے یہاں پر جو یہ 3 واقعات گزرے، تو میں نے اسی لیے ایک ایک آیت کر کے سمجھایا، تو بات مکمل واضح ہو گئی ہوگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ سب کوئی پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا، رب نے معاملات پہلے سے طے کر رکھا تھا اور ویسے ہی ہوا۔ پھر اللہ الزام بھی دے، کسی کو الزام لگا کے قتل کر دیا جائے، یہ بھی غلط ہے، کسی کشتی میں سوراخ کر دیا جائے، یہ بھی غلط ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، اور نہ کوئی دیوار کھڑی کرنی ہے اور خزانہ اس کے تحت دبا ہوا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو پورا نظام بنانے کے لیے کس طرح سے ابتدا ہو گیا، اگر صرف کوئی قرآن سمجھنے والا آ گیا ہے، قوم کو کیسے سمجھائے، کس طرح لے کر چلے، قوم کس طرح اس کے ساتھ چلے، اس کی مکمل وضاحت ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو پوری قوم بھنور سے نکلے گی، پوری قوم کا سفینہ پار لگ جائے گا، اور پھر وہ کام کرنے والے بھی اچھے ہو جائیں گے، رہنما بھی اچھے ہو جائیں گے، اس میں لائق شخص کو ایک جزا ملے گی، وہ رہنما بن جائے گا، اور لوگوں کی یعنی کہ وہ نشاندہی کرے گا کس طرح سے تم عمل کرو گے صحیح، تو بات چلتی رہے گی۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے، کس طرح اللہ کے فرما برداری میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، نافرمانی سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جب نافرمانی سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو آپ کی کشتی کا بیڑا پار لگے گا، نہیں کریں گے تو پھر آپ ایسے ہی کام کرنے والے رہ جائیں گے جو کام کرتے کرتے مر جائیں گے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اپنا ہی معاشی قتل کر لیں گے، اور آپ کے پاس جو خزانے موجود ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے نافرمان ہیں، آپ اس سے بھی استفادہ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ان حالات کے تحت اپنے اپنے قوم کا ہر ایک کوئی جائزہ لے سکتا ہے۔ تو میں کسی ایک علاقے کی مثال دے کر اس کو پابند نہیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ تو ادھر بتا دیا، یہ بات یوں ہے۔ یہ دنیا بھر کے لیے ہدایت ہے، دنیا میں جہاں کہیں اس طرح سے ہو رہا ہے، ہر ایک کوئی اپنی اصلاح اسی طرح سے کرے گا۔ پھر بھی اگر ان آیتوں کے تحت کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، کچھ سوال رہتا ہو، تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔